واہ خداوند عالم بحق چہردہ معصومین علیہ السلام تساں تمام آباب دا بزرگاں بھائیاں عزیزاں دا سنی شیعہ بھائیاں دا اس ذکر پاک ذکر خیر اس مجلس پاک اس عشق دی نماز اس رسول دی نماز اس اہل ذکر دے ذکر قرآن دے وارثاں دے ذکر انڈٹھے اللہ دی پہچان کروان والیاں ہستی دے ذکر راسخون فی العلم ہستی دے ذکر ویطاہرکم تطہیرہ دی مصداق ہستی دے ذکر حضرت ابو طالب علیہ السلام دے علیہ السلام پترہ دے ذکر نہایت خلوص عقیدت محبت اور عشق دی امیزش دے نال شمولیت فرمایا۔ میرے عزیزان بانیان دا پر خلوص اتمام و انصرام اور بارگاہ معصومین علیہ السلام تمام ذاکرین و عزین دا اپنے اپنے علم اور ادراک دے مطابق لفظاں دی صورت نظران عقیدت خالق مالک اپنی بارگاہ منظور و قبول فرما۔ مالک توڑے عزت پردے سلامت رکھے۔ مالک بیمار مومنین نو بمائے محمد یعقوب قریشی صاحب دے مالک سے تو سلامتی عطا فرماوے۔ میں بھی اپریشن کروایا میری صحت واسطے بھی تسی دعا کر سو مولا دے ماتمی مالک میں نو بھی صحت عطا کرے۔ خداوند عالم بانی مجلس دے رزق عزت وقت اقبال اللہ ہور اضافہ سونی دعائے کہ اللہ ذکر پاک توڑیاں میریاں نسلوں میں منتقل فرماوے۔ اللہ جتنے بھی حاضرین اس مجلس پاک تشریف فرمائیں مالک تو علیم بذات الصدور ہیں انہاں مومنین اور مومنات دی شرعی حاجات پاکہ دا صدقہ اپنی بارگاہ قبول فرما۔ اللہ ساڑے ملک دی حفاظت فرماوے۔ اللہ ساڑے ملک دی حفاظت کرن والے دی حفاظت فرماوے۔ اللہ ساڑے اس امام دے ظہور تاجیل اجلت جلدی فرماوے جندے صدقے کائنات دا نظام چل رہا ہے۔ اللہ سانو بھی اس قابل بناوے جو اسی اس متھے دے متھے لگ سکیے جس متھے نو اللہ نے اپنا متھا کیا۔ پہلی گزارش ہے بھی کوئی عالم ہون دا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میں تو ویسے ہی ذاکر ہاں۔ سرکار باقر علوم کو پوچھا کہ جی عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو کسی شے کا جاہل نہ ہو۔ عالم کون ہوتا ہے؟ جو کسی شے کا جاہل نہ ہو۔ یہ تو مطلب ہے پھر اسی سارے ہی طالب علم ویسے بھی حضور دی حدیث ہے ماں دی گود تو لے کے قبر تک علم حاصل کرو، یعنی علم حاصل کرنا ایک تسلسل ہے، جو اس تسلسل میں آئے وہ عالم نہیں ہوتا، وہ طالب علم ہوتا ہے۔ دوسری بات ذرا فوٹو بننے دیو، میں گل تو انہوں بڑی علمی سنانی ہے جتنا کہ میں پڑھیا ہے۔ دوسری بات بھائی دھیان دینا، ذاکر میں چھوٹا جہاں لیکن میں سید ہاں۔ میں ہر صبح قرآن پڑھدا، میری گڈی قرآن پاک دی ہن بھی تفسیر موجود ہے۔ میرا رستے وچ بھی تفسیر پڑھدا سا۔ میں لال خان دا مینوں فون گیا اسے میرے ہاتھ وچ الحمدللہ تفسیر آئی اور میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جڑی گاں ذبح کروائی سی تے بندہ زندہ ہویا تے اس گاں دے مالک نو لکھاں دا مالک بنایا درود پاک دا صدقہ۔ وہ ایک واقعہ بڑا تفصیلی بات ہے، لمبی نہ ہو جائے۔ لال خان جی ہن میرے بعد کسے پڑھنے آج دی مجلس ہن تساں میری گلاں سننی ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرمائندے اے لوگو، اے لفظوں کے سہارے سے ہم آل محمد کی فضیلت بیان کرنے والے لوگوں، اور میں لگا کچھ بنے ہی من جتی بات یالی یالی کر کے جتی پاک لانا ہی لائی گئے۔ اچھا من ٹھیک ہو گیا، میں کہ جتی پاک بہوں ہے جی جی توجہ ہے میرے پاس ہے؟ نہیں توجہ نہیں۔ بندے آدھن ذاکر آدھن بندے مجمع داد نہیں دیندہ، میں نا داد نہیں دھیان نہیں دیندہ تے جڑا سیدہ نو دھیان نہیں دیندہ وہ خمس دیندہ ہے۔ منو نہ واہ دی ضرورت ہے، میں توڑی صرف توجہ دی ضرورت ہے۔ گل سننی ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرما دیں جس کی زبان کو اللہ نے لسان اللہ کہا، جو کلام کر کے خدا کو متکلم بنا دیتا ہے۔ ان بچے آگے نا میں چاڑے ہو، میں بچہ نہیں 60 سال میری ایج ہوگی۔ علی فرمائے دیں وہ لفظوں کے سہارے سے ہم آل محمد کی
فضیلت بیان کرنے والوں لفظوں کے سہارے سے مولا فرمائے یہ لفظ تو تمہاری زبان کی مخلوق ہوتے ہیں، لفظ تمہاری زبان کی، میں کہیں نال گلاں پہ کرنا زبان نال، میری زبان چکی نکل رہے ہیں لفظ، یہ مطلب میرے لفظ جڑے میری زبان دی مخلوق نو، مولا فرمایا تمہاری زبان بھی ناقص ہے، تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی ناقص ہے، ناقص کی بنیاد پہ ہم کاملوں کی تعریف نہیں بیان کر سکتے، تم اپنا ادراک بیان کرتے ہو، نعرہ حیدری۔ تسی بھی ناقص ہو، تہاڈی زبان بھی ناقص ہے، تہاڈی زبان دی مخلوق لفظ بھی ناقص نو، ناقص کی بنیاد پہ کامل کی حقیقت کو بیان کرنا انتہائی مشکل ترین عمل ہے، ناممکن۔ ایک مولا دے ذاکر نے نام ہے انہوں دا نہیں لیندہ، انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں محمد کیا ہے، میں کہ جملہ غلط، جملہ حقوق بحق محفوظ شماری والا، میں سیدہ تو امتی ہیں، وہ سکے جی کیویں، میں کہ تو کیسے بیان کرے گا کہ محمد کیا ہے؟ محمد کو بیان کرنے کے لیے یا خدا ہونا پڑے گا یا علی مرتضی ہونا پڑے گا۔ مجال ہی نہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اسی ذاکر تے مولوی اپنا ادراک بیان کرنے ہیں، جتنا ساڈا عقل ہے نا، عقل دیاں بھی ڈھیر قسماں، دو قسمت میں نے بھی پتہ ہے عقل دیاں، ہوں اتنے تھوڑی جی لمبی بات ہو جائے گی لیکن میں کچھ عرض کرنا چاہنا۔ ایک ہوندا انسان وچ عقل، اس نوں آدھے عقل سلیم، ایک ہوندا مجھ وچ عقل، اس نوں سیدھا سمپل عقل آدھے۔ آؤ جی حافظ جی، لو حافظ آ گیا نا، ہن کاری کی کردا ہے؟ جی میں بہت قریب تو میں گل شروع کر دیتی ہے۔ عقل دیاں کتنی قسمیں؟ دو۔ ایک مجھ چکل ہے، بھائی شماری والا مجھ چکل کی ہے، پٹھیاں بھی ڈبری آ جو نہیں کھاندی، پٹھیاں بچ ڈبری آ جائے مجھ کھاندی ہے، وہ جب نہ روڑ کے ادھر کر دی، کیونکہ عقل دسے ہے نہ کھائیں، عقل سلیم کوئی نہیں، کھل جائے تو پتہ نہیں ہے یہ پٹھے مالک دے یا مالک دے دشمن دے۔ یعنی مجھ عقل ہے، عقل سلیم نہیں، انسان ہی عقل سلیم ہے، لیکن عقل سلیم اس انسان وچ نہیں جیڑا شام والے دے تے گیت گاوے تے نیجا والا بھول جائے، وہ کول مجھ والا عقل ہے، عقل سلیم وہ دے وچ نہیں۔ توجہ، ہن میں جملہ پڑھنے لگا، وہ پہلی جی مولا دے میں جملے آکھے نا کہ تسی لفظاں نال ساڈی شان بیان کر دیو، مولا فرمایا تو بھول لگی ہے جے پکنے، مولا فرمایا یہ زبانیں بھی نہ تھیں، یہ زبانوں کی مخلوق لفظ بھی نہ تھے، ہم تھے۔ اچھا پھر اوئے ہوئے ہوئے کی کریے یار، میں پڑھیا تو پھر مینوں سوڑ پوندی، وہ بندے آدھے ذاکر کر کے بلانے مولوی بن پوندا ہے، خدا رسول دی قسمیں میں اج بھی پہ پڑھدا سا۔ صادق امام فرماتے ہیں وہ لوگوں اللہ اللہ کرنے والے لوگوں، تم تو اللہ کے اسم سے واقف نہیں تھے، تم مسمہ کو کیا سمجھو؟ یہ بھی علمی بحث ہے، علماء کو پوچھے ابھی شماری میری کیسر سنا دے بے، اسم اور مسمہ، ایس کاغذ لکھو سید سجاد حیدر بخاری، یہ اسم ہے یہ مسمہ ہے، اسم مجلس نہیں پڑھتا، مسمہ مجلس پڑھ رہا ہے۔ اسم مسمہ کی علامت ہوتی ہے، مولا علی فرمائے نا کہ کبھی بھی اسم اور مسمہ کو برابر نہ پکارو، یہ شرک ہو جائے گا۔ نعرہ مارو یار حیدری۔ مولا فرمایا سرکار باقر فرمایا اے اللہ اللہ کرنے والو، یہ تو اللہ کا اسم ہے، اسم ایک لفظ ہے، لفظ کسی زبان سے نکلتا ہے، یہ کون زبان تھی جس نے اللہ کہا؟ تو پھر تم نے بھی اللہ کہا۔ اتنے مولا فرمائے دینا اللہ کے نام نہاد رکھو، تم تو اللہ کے اسم سے بھی واقف نہیں تھے، اللہ کی ذات تمہارے جفے میں کیسے آئے گی؟ قبلہ کو رہی صاحب تھوڑی دیر لال خواہ میں تیری توجہ منگی، مولا فرمایا ہماری وہ زبان تھی جس نے اللہ کہا، اللہ نے خود نہیں اللہ کہا،
اگر اللہ لفظیں کہے تو وہ حادث ہو جائے گا. حادث وہ ہوتا جس میں کوئی شے داخل اور خارج ہو. جس میں کوئی شے داخل اور خارج ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. مولا فرمایا ہم نے کہا اللہ تو پھر تم نے بھی کہا اللہ. اوے اللہ اللہ کرنے والوں، اللہ کا اسم پکارنے والوں، وہ اللہ کا اسم بھی ہم نے تمہیں عطا کیا. بندہ ایک بابا جی سوڑا پہ کے اٹھیا، خان جی سننا، اسے کہ یبنا رسول اللہ، اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے مولا فرمایا اللہ الہ ہے، الف لام ہے، جس کو معبود کہتے ہو. یہ 3 حرف ہیں، الف لام ہے. اسے کہ جی وضاحت فرمایا. اللہ فرمایا الف سے مراد ہے آلائے. فَبِأَيِّ آلائے رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمت کی تکذیب کرو گے. نعمت معنی ہے آلائے کا. الف سے مراد آلائے، آلائے دا معنی نعمت، لام سے مراد لازم، اے سے مراد اہانت تذلیل. اللہ پر لازم ہے کہ وہ آلائے کے منکر کو ذلیل کرے. آلائے سے مراد ہے نعمت، نعمت ہے اقرار ولایت علی. بیٹھے ہو کہ ٹر گئے ہو نعرہ؟ کوئی ہے بندہ نعرہ آپ لوان آڑا بھی میرے کو ساریاں بتیاں کٹاؤ. حیدری میں دعا منگی یعقوب قریشی واسطے. یعقوب قریشی صاحب تم مولا دا ایک فرمان سنائیے. معصوم فرمائے دیں اگر تم چاہتے ہو کہ بیمار جلدی شفا یاب ہو جائے تو بیمار سے کہو کہ اس بیمار کے لیے دعا کرے. اور من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو، تو میں حاجی آکھ تے میں تین حاجی آکھاں. قریشی صاحب تسی میری صحت واسطے دعا منگو گے، میں تواڈی واسطے تانوں بھی ہو جائے گی، مینوں بھی ہو جائے گی. اور خدا گواہ جے مالکاں دے فرمان جے. مولا فرماتے جس بندے کو تو سمجھتے ہو یہ قریب المرگ ہے، اس سے اپنی زندگی کی دعا طلب کرو. بیٹھے ہو کہ ڈر گئے ہو نہ رہے حیدری. بڑیاں گلاں مالکاں دے. مولا علی علیہ السلام نے ساری زندگی اے پلنگ اتے نہیں ستے. پتہ ہے تو ویسے تو ستے ہی نہیں نا. لال خان، او لال خان کدھر گئے؟ میں کی پہنا مولا علی ستا ہی نہیں. پہلی تو گل ہے کیونکہ علی ولی ہیں. ولی سو جائے تو کائنات ختم ہو جائے. ولی ہوتا ہی وہ ہے جو سینا تم ولا نوم کی منزل کا حامل ہو. جی 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 ہون تو آخنا بھی شب ہجرت کی ہویا تسی کوڑا ہو. مولا علی سوئے نہیں، آنکھیں بند کی ہیں. جو آنکھیں بند کر کے اللہ کی مرضیوں کا مالک بن جائے وہ جاگ کے ہاتھ کو حرکت دے تو نبی کو کہنا پڑتا ہے ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. ٹوپی سنے نعرہ مارو بھائی جی، نعرہ ہے حیدری. جی جی اچھا چلو تسی آدم جی جنون ہے لیکن علی یاد ہے. علی علامہ اقبال پتہ کی لکھے؟ علامہ بھی لکھے کہ میرے اللہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں میں، میرے اللہ مجھے صاحب جنون کر دے. علی نہ بھولے. یہ جب جنون مل جاتا ہے تو وہ بیلول بن جاتا ہے. جب بیلول بن جاتا ہے وہ بغداد کی مٹی کو اٹھا کے پیروں سے مس کر کے زبیدہ کو کہتا ہے یہ جنت لے گئی ہے. کہا بیلول سے ایک بے مراد اللہ ملا نے وہاں کی چیز یہاں بیچو، قاعدہ کیا ہے؟ کہا ملنگ نے گر اتنا بھی اختیار نہیں، درے بطول پہ جھکنے کا فائدہ کیا ہے؟ علامہ اقبال دے متعلق پہ دن خدا رسول دی قسمیں میں ممبر تے بیٹھا بندیاں نو علامہ اقبال سمجھ چ نہیں آیا، علی سمجھ چ کیویں آیا؟ علامہ اقبال نو آکھے جی تساں مچھاں رکھیاں داڑھی نہیں رکھی. اس کے ایک وقت آئے گا داڑھی تو بم دھماکے جو لب پوے گی. علامہ اقبال دا میں شعر یاد آ کروا دیتے ایسی یہ شرارتاں کرتے رہتے دوست میرے. مولا علی دا قصیدہ لکھیا علامہ اقبال نے. مولا نے پسند نہ آیا. وہ سویرے سویرے خالی پیٹ علامہ اقبال دے بوئے تے دستک دیتی، باہروں داڑھی اندر مچھانا جنا نکلے.
وہ علامہ اقبال سلام 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 آؤ جی لنگر کرو بھائی شاہ چاشا دیتی مولوی جی کیویں آئے ہو مولا علی دا قصیدہ لکھے علامہ اقبال کا مولا علی کے قصیدے لکھے اور پڑھے نہ جائے بندہ بندے کا پوتر نہیں رہتا اس مولوی آگے میرا سوال ہے حیدری علامہ اقبال میرا سوال ایک انہوں نے کہ جی کرو اتھر مولوی دا مولوی بھی جاگ پہ وہ کہ بعد رسول اگر خلافت علی بعد رسول کے بعد اگر خلافت علی کا حق تھا تو علی اپنے حق کے لیے لڑے کیوں نہ علامہ اقبال کیا حلوہ کھا کے بڈیا پی اسے گیا علامہ اقبال شعر کیا مولوی جی خلافت کی اسے ہے کیا ضرورت خدا بننے سے جو انکار کر دے خلافت کی اسے ہے کیا ضرورت خدا بننے سے جو انکار کر دے نعرہ حیدری اچھا ایک شعر پڑھے ہیں مولوی پڑھے ہیں ذاکرہ بھی پڑھے ہیں لیکن اس نے معنی و مفاہیم نہیں بیان کیتے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں الحمدللہ میری لائبریری وچ امام زمانہ دا خطبہ موجود ہے جڑا میں پڑھے عربی زبان وچ او دے وچ چلو آج گلاں پتہ نہیں مینوں کی جو ہو گیا ہے میں بکھرا جے جن پہ گیا مولا امیر المومنین نے نجف وچ دوران خلافت کمیل ابن زیاد نو نال لے کے فرماتے ہیں کمیل ابن زیاد میں دیکھ رہا ہوں میرا بیٹا مادی کیسی فصیح و بلیغ گفتگو کر رہا ہے اسے کہا مولا بیٹا مادی فرمایا میرا 11واں بیٹا مادی جب خروج کرے گا ظہور کرے گا تو یہ خطبہ پڑھے گا امام دے ظہور تو پہلے مولا علی نے اپنے زمانے میں اپنے بیٹے دا پوترے دا خطبہ قبائل نو سنایا او دے بھی جڑا ایک جملہ ہے نا مولا علی فرمائیں کہ میرا بیٹا مادی کعبے کی چھت پہ یہ خطبہ دے گا اور یہ فرما رہا ہے کہ اب محمد میں ہوں علی میں ہوں حسن میں ہوں حسین میں ہوں اگر محمد کی کو زیارت کرنا چاہے تو میرے چہرے کی زیارت کرے میرا چہرہ محمد کا چہرہ ہے اگر وہ حسن کی چہرہ زیارت کرنا چاہے تو میرا چہرہ دیکھے حسن کی چہرہ پھر اس جناب نے جملہ کہا نا وہ جملہ سرکار فرمائے کہ میں وہ ہوں جس کے سامنے زمانے سر بسجود ہے زمانہ بھی نہیں زمانے جمع دفیق ہے میں وہ ہوں جس کے سامنے زمانے سجدے کر رہے ہیں علامہ اقبال خطبہ پڑھیا تو اس لکھ چڑیا کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہی ہیں میری جبین نیاز میں علامہ اقبال مچھا رکھ کے علی دے پوترے نو سجدہ کرنا چاہتا ہے تو داڑھی رکھ کے او دے دادے دی ولایت تو نہ سگے جنا ہو چکا کہ تو چنگا نعرہ مارو نعرہ حیدری دو شعر میں پڑھنے او پترا تو دیکھی میں خرج کے میں رکھنا ہے نہیں بچہ جڑا پڑھ گیا اس قصیدہ پڑھے ثاقب ناز چمکدہ رہے توجہ میرے 11ویں امام دا ایک فرمان ہے 11واں امام فرمیندے میری دادی بطول اللہ کا وہ سر نہاں ہے جو نبیوں کے ذہنوں پہ بھی منکشف نہ ہوا لال خان 11واں امام فرمائندے میری دادی بطول اللہ دیاں رازاں وچ راز ہے اللہ دیاں رازاں ایک راز ہوندا ہے ایک رازاں وچ راز ہوندا ہے رازاں وچ راز کیویں مولا علی دا خطبہ یاد جے علی فرمائندے نحنو اسرار اللہ ہم اللہ کے راز ہیں جو مقام نحنو پہ ہیں وہ مقام محمدیت پہ ہیں وہ کلنا محمد ہیں مبالغے وچ کتنی ہستیاں 5 اگے بھی اللہ دراز مصطفیٰ دی شکل وچ ایتھے حسن دی شکل وچ اللہ دراز ایتھے حسین دی شکل وچ اللہ دراز آخر تے مولا علی دی شکل وچ اللہ دراز انہاں درمیان وچ کون ہے انہاں چوں رازاں دے نفیس الذاکرین اللہ دے رازاں وچ ایک راز ایتھے بی بی خطبہ دیتا ہے اے سائیں جی بی بی پاک نے خطبہ دیتا ہے یعنی جس کی زبان سے اللہ کا کلام نکلے وہ موجود ہیں خطبہ بی بی نے دیا صاحب نہج البلاغہ علی موجود ہیں خطبہ حسین کی ماں نے دیا توحید کا حسن حسن موجود ہے
خطبہ حسین کی ماں نے دیا، اللہ کی یکتائی کا مظہر حسین جو نیزے پہ قرآن پڑھتا ہے وہ موجود ہے، خطبہ بی بی نے دیا، بی بی فرمایا وہ عیسائیوں تم اپنے نبی کا تفاخر بیان کرتی ہو کہ ہمارا نبی اللہ کا بیٹا ہے، میں حسین کی ماں چاہوں تو عیسیٰ کو آسمان چہارم سے کھینچ کے اپنے بابا مصطفیٰ کے قدموں پہ رکھ دوں۔ حیدری، پیچھے آواز آ رہی ہے حیدری۔ امام فرمایا میری دادی اللہ دے رازاں وچ ایک راز ہے، نبیاں دی سمجھ وچ بھی، بی بی نبیاں دی سمجھ وچ بھی، نبی بڑے صاحب علم ہوندے نا، تے جیڑی بی بی نبیاں دی سمجھ وچ نہ آوے وہ جلالی دے دینے چاہندی ہے۔ ہن دی قرآن ہی دلیل کی ہے، سونا بھائی امام دا جملہ 11ویں امام دا جملہ ہے، میں پڑھیا ہے۔ امام فرمایا میری دادی بطول اللہ دے رازاں وچ ایک راز ہے، نبیاں دی سمجھ وچ نہیں آئے، میرے اللہ ایک گل ٹھیک ہے، اللہ فرمایا تے قرآن پڑھ لینا، میں فرمایا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراکا ما لیلۃ القدر، تم ادراک ہی نہیں رکھتے کہ حقیقت لیلۃ القدر کیا ہے۔ خدا گواہ میرے 6ویں امام کو پوچھا یا ابن رسول اللہ ہم تو لا تعلمون ہیں، آپ اہل ذکر ہیں، آپ بتائیے لیلۃ القدر ہے کون؟ فرمایا فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے، ساری زندگی میں قصیدہ پڑھتا ہوں، سیدہ ہے، ایک کلا بازیاں والے قصیدے نہیں بھی مومن پھڑک دے ادھے لگے جانا ادھے ادھے لگے جانا۔ فقط سیدہ ہے، میں شاعری وچ بھی کوئی لکھے نہ لال خان، میں قرآن دی آیت نو سامنے رہا، فقط سیدہ ہے۔ میرے چوتھے امام کو پوچھا گیا قیامت تک آنے والے سادات کا مرکز کون ہے؟ فرمایا فقط سیدہ ہے، فقط کیوں جی؟ سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے، فقط سر چاہو جی لال خان جی۔ سیدہ ہے۔ میرے 6ویں امام کو پوچھا گیا انا آتوینا کل کوثر کی تفسیر کون ہے؟ فرمایا فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے۔ میرے 6ویں امام کو پوچھا قیامت والے دن گناہگار مومنوں کو بخشوانے والی مستور کون ہے؟ فرمایا فقط سیدہ ہے۔ کون بھی جڑے نہیں بولے انہوں نے میں کیا کھواما؟ نعرہ مارو نعرہ حیدری۔ سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے، ہاں جی فقط سیدہ ساکہ پترہ سنی ہے، فقط سیدہ ہے۔ لقب جس نے پا لقب جس نے پایا، لقب جس نے پایا، حجاب خدا حیدری فقط سیدہ لال خان دو شیر سن۔ بڑی مہربانی جناب، میں سید بھی ہاں، پاکاں دا ذاکر بھی ہاں، 24 گھنٹے دا سید تے 24 گھنٹے دا ذاکر ہاں تے پاکاں دا زوار بھی ہاں تے صدقے تو بھی بچے ہوئے ہیں، کیونکہ صدقہ سیدہ واسطے حرام ہے، حرام کھائیے علی چنگا نہیں لگدا۔ بیٹھے ہو کہ ٹر گئے ہو؟ میں ایک کام کرن لگا ویکھنا کچھ ہوندا ہے کہ نہیں۔ حافظ جی لو جی میں کیتا ہے لال خان دو کچھ ہویا پکھا بھی نہیں ہلیا تے میری سین دا بابا زمین تے کھلو کے آج کرے تے چاند دو ٹکڑے ہو جانے۔ جی 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 پاک سیدہ کے پاک بابا نے انگلی سے اشارہ کیا چاند دو، بولو بولو، سنی بھائیوں نے بھی لکھے ہیں، اہل حدیثہ نے بھی لکھے ہیں کہ پاک نبی نے اشارے سے چاند کو 2 نیم کر دیا، ٹکڑے کر دیا۔ اس اشارے نو نہ کی دے بھی کی آخی اشارہ کیے، جس کے اشارے سمجھ میں نہ آئے وہ اشارے والا مصطفیٰ خرگوش خور ملا کی سمجھ میں آ سکتا ہے؟ لال خان میں تیری توجہ چاہ رہے ہیں،
میں کچھ عرض کر رہے ہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں، اس اشارے کو کیا نام دیا جائے حافظ جی؟ اس اشارے میں قدرت ہے، یہ اشارہ ولی کا ہے، ولی کے اشارے میں بھی قدرت ہوتی ہے، اس اشارے میں اختیار ہے۔ اور ہن مجملہ کھاں اس اشارہ قدرت کی حقیقی مالکہ کو بطول کہتے ہیں، اس اشارہ قدرت کی حقیقی مالکہ بطول ہے، بطول ہے، بطول ہے۔ دلیل کیا ہے؟ شماری علیہ مؤذن رسول کی اذان کو روکا گیا، حضرت بلال کی اذان کو روکا گیا، بلال بی بی پاک کے دروازے تے آئے، رومن دی آواز سنی، بی بی پاک فرمایا چاچا کیا ہوا ہے؟ فرمایا میری اذان کو روکا گیا ہے، فرمایا جب تک تو اشارہ نہیں کرے گا سورج طلوع نہیں ہوئے گا۔ پھر مننا پوے گا بی بی پاک اس اشارے کی مالکہ بھی ہے اور اس اشارہ قدرت کو رسول کے غلاموں میں منتقل کرنے کا بھی اختیار رکھتی ہیں۔ لفظ اشارہ ذہن چ رہے، ہن میں شعر پیش کرنا چاہنا ہاں۔ جہاں میں ہے چلتے اشارے اسی کے، میں نو بچے آگے نہ چاہ رہے ہو، سنجیدہ لوگا دی میری شاعری ہے۔ جہاں میں ہے چلتے اشارے اسی کے وطا کو ہاں، جہاں میں ثاقب چلتے اشارے اسی جہاں صدقے چلتے اشارے اسی کے، خدا کے ہیں پیارے، تو سارے اسی کے، وہ جس کا قصیدہ، وہ جس کا قصیدہ حدیث کسا سبحان اللہ، بڑی ہے۔ بیٹھ جاؤ بیٹھو، صدقے جاؤ، اللہم صلی اللہ۔ او بچیو، او چلو، او کدے ترے پہ گئے ہو سان، چلو بہ لو بچن بھالو، بچن بھالا بھائی، بھالا بچنوں، لاؤ جناب اگلا شعر بھی سنا وہاں تے دل وچ اتر جائے شعر، ایسا شعر ہے اے کم ٹھیک ہے، اے کم حافظ جی اس کو کہتے ہیں حرکت میں، انہاں حرکت کی تھی تھے بھئی جڑا نہیں بولدا پیسے لے لو، بولو خدا دنا ہے، نیاز لے لو میں بے نیاز ہو جانا۔ لال خان جی پھر مصروف ہو گئے ہو، واجب دے ہوندے مستحب نہیں پڑھی دے، میں تھوڑو خصوصی توجہ تھوڑے نال پیار ہے، ان میں شعر سنا من لگا۔ لاؤ جناب ذہن ہے میرے پاس ہے، میری بخشش واسطے شعر کافی، بلکہ میں کئی بندے بخشواں مانگا اس شعر دی وجہ تو، اتنا کرم ہے میرے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی دا سایہ نہیں بنایا، بے دیو جس کا سایہ نہ ہو اس کا ہم سایہ کون ہو۔ ویسے بھی نا بھائی جی بیٹھ جا بیٹا، ویسے بھی نور دا سایہ پاک نبی خطبہ پہ دن دیا گل یاد آ پیچھے الماری بھی قرآن سی، اتے حسنین آ کے بہ گئے، اتھو بابے دا رنگ اٹھ گیا، وہ کہ یا رسول اللہ پیچھے دیکھئے کیا ہو گیا ہے؟ مولا فرمایا مجھے دیکھنے کے لیے مڑنا نہیں پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کرے مجھے دیکھنے کے لیے، اسے کہا کیوں؟ مولا فرمایا تو کائیں نال بین ہے، اسے کہا جی اکھی نال، فرمایا اکھی وچ کی ہے اکھے نور، فرمایا تیری اکھی چ نور ہے، میرا پورا وجود نور ہے، اس واسطے نور دا سایہ بھائی جان نہیں ہوندا۔ حافظ جی توجہ، اللہ نے کیوں نہیں بنایا اپنے محبوب دا سایہ؟ ایک وجہ جڑی میرے ذہن چاہیے میں عرض کر دینا، سورج کنڈ پیچھے ہوئے تے سایہ اگے ہوندا ہے، سورج کنڈ پیچھے ہوئے تے سایہ آنکھوں اگے ہوندا ہے، سورج کنڈ پیچھے ہوئے تے سایہ اللہ نو واری نہیں کھاندا جو میرے محبوب دی اگے اس دا سایہ بھی ہوئے۔ جدو اللہ نو اپنے محبوب دا سایہ بھی اگے نہیں وارا کھاندا، اے بلیاں نچوڑن والے پاک نبی دے اگے کیویں کھڑوا چھڈے حیدری۔ دوسری گل اس واسطے بھی اللہ نے اپنے محبوب دا سایہ نہیں بنایا، یہ سورج اگے ہوئے تو سایہ
سورج سایہ اللہ نے اس واسطے سایہ نہیں بنایا سایہ بناوا سایہ ہوگا صلی اللہ کا پیچھے ہوتے ہیں رضی اللہ نوارے نہیں کھاندا جو کسی رضی اللہ دا قدم صلی اللہ کے سائے پہ پڑ جائے جن کا ساتھ پاؤں جن کا پیر جن کا پاؤں صلی اللہ کے سائے پہ اللہ کو وارہ نہیں کھاتا وہ اور ہیں جس کے دونوں قدم یہاں آ جائے وہ علی اور حیدری جنہ بندہ اس شیر تے داد دے گا ہو جعفری صاحب کمال مومن ہے میں سیدان دعا پہ کرنا پاک نبی دا سایہ نہیں یعنی بے سایہ رسول ہاں بیا میں کروں بیا میں کروں کیا اوصاف اور چھوٹا جے میں سر بھی لینے ہاں بیا میں کروں کیا اوصاف بیا میں کروں کیا جس بندے ساری زندگی کریلے تے گوشت نہیں کھاتا انہوں کے پتہ لگتی شماریہ لکھڑی جیڑا بندہ چاہ پی کے ڈوڑا لسی دا بھی پی جائے انہوں کی پتہ لگے سور کی شے بیا میں کروں کیا اوصاف حمیدہ وہ قرآن جس طاہرہ کا قصیدہ وہ بے سایہ سرور وہ بے جاگو بھائی جاگو پہ جس کی رضا ہے فقط سیدہ لال خان کیوں سنگے نعرہ حیدری واہ بھائی واہ آواز بھی کیا بات ہے رسول خدا کھڑے ہیں احترام میں رسول خدا کھڑے صحت واسطے دعا احترام منگو میں۔ لنگر لینے کر لینے پڑھ کے ڈر لینے خدا ہی جانتا ہے حقیقت سیدہ کیا ہے کدھے اے تو پھڑ کھا اے بھائی میرا بیلی ہے تسی خان جی اٹھنا نہیں جدو سیدہ دے حق بہ گئے پھر بہ گئے ہیں یار نو نبی دی ہتھیا بروانے رے جگتے حیات ملکہ اے شیر اجازت جنوی دے بھائی غلام رضا نے شروع کیتا قصیدہ مکمل میں کیتا ہے پتہ ہے دارے شروع غلام رضا کیتا ہے جگتے حیات ملکہ جی شان فاطمہ اجے میں بیمار ہاں میرے واسطے دعا کری ملنگا دعا کری صحت وقت ہتھیا بروانے رے جگتے حیات ملکہ جی شان فاطمہ ہے کردہ سائیں بولو جی بولو زندگی ہوئے کمال ہو گیا خان جی بہت مہربانی جناب کردہ سین دی شان بیانے سین ہی کل دا کل قرآن اچھا ایک ہوندہ ہے دعویٰ خان جی ایک ہوندہ ہے دعویٰ اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتا جب تک اس کی دلیل نہ ہو میں جو ہے کہ پاکی سین ہی کل دا کل قرآن دلیل کا ہے اے پاک نبی فرمائے الفاطمہ تو قلبی فاطمہ میرا قلب ہے اللہ فرما رہے میں نے قرآن کو قلب مصطفیٰ پہ اتارا یہ مطلب قرآن کے حقیقی وجود کو بطول کہتے ہیں بی بی بطول قرآن ہے قرآن دی تنزیل تاویل حاشیہ غلاف ریل صورتاں توجہ ان میں تفصیلات کرنا چاہنا مثلا کردہ سین دی شان بیانے سین ہی کل دا کل قرآن مثلا کیویں بھائی جیدہ حاشیہ پاک علیہ تشبیر جدید تفسیر جیدہ
پھر بی بی زخمی نہیں ہوئی، قرآن زخمی ہوئے۔ لال خان جی میں لفظ بدل کے پڑھنا، پھر من جا قرآن دے نام نہاد کاریاں دے دربار اچ بطول کھڑی نہیں رہی، قرآن کھڑا رہے۔ میں دھیاں دے پردے قربان کر دے۔ پھر من جا حسین دی اماں زخمی ہوئی، قرآن دیا ایتاں زخمی ہوئی۔ لال خان جی ایک عرصے تو میرے انداز بیان تو حافظ جی تو سمی واقف، ایک تو میں طویل مصائب نہیں پڑھیا سوائے محرم دے، لمبا مصائب نہیں پڑھیا، سخت مصائب نہیں پڑھیا، اریان مصائب نہیں پڑھیا، اور خصوصاً زخمی حسین دی زخمی اماں دی شہادت نہیں پڑھی۔ حوصلہ ملنگ جی میرے پاس دیکھو ایک منٹ واسطے بھلا ہوئی، کیوں نہیں پڑھی شہادت؟ 42 سال ہو گئے انہاں قرآن دیا ایتاں دے درد تو میں پڑھن، لیکن حسین دی اماں دی شہادت میری تہجد گزار ماں نے منو منع کی تھا، میرا پتر مولا دا ذاکر بن سے بی بی دی شہادت نہ پڑھے۔ میں ہاتھ بن کے عرض کی تھی اماں جی میں کیوں نہ پڑھا؟ انہاں فرمایا تو سیدیں کیویں پڑھ سے دیوار کیویں ڈھٹھی آئی، تھلے کون آئی، تو کون گزر دے رہے نو گزر کے گئے گیڑے بیڑے بچ۔ بخاری شریف دے بچو بی بی دے میں مصائب خود پڑھیں، میں کوئی فالتو لفظ نہیں پڑھن لگا۔ ایتا داخرین کو سن دیو جو اللہ جانے 95 دن بن دن پورے 28 سفر تو لے کے 3 جمادی ثانی انگڑیاں تے گن لو 95 دن بعد رسول دے امتیاں نے اور رسول دی دھی نال اللہ جانے کے جہر سلوک کیتا بی بی سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی۔ اس جملے تے کدی غور کیتا جے حافظ جی تسبیح پڑھن تے کوئی طاقت لگ دی ہے؟ اللہ جانے مسلمانہ نے او میری سین دے ہاتھ نال کے جہر سلوک کیتا ہے، روندی ماں دا ہاتھ نپ کے میرا آقا حسین ماں دا ہاتھ نانے دی قبر تیرا کیا دے نانا قبر تو بہرا اپنے امتیاں کو لو پوچھنا میری ماں دا ہاتھ کیوں تروڑے؟ آواز ایو میرا نبیہ دا نبی نانا میری ماں سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھنا تا ہے میں مصائب بی بی دا۔ بھائی لال خان قیامت تک رون واسطے جملہ کافی ہے، بی بی دی شہادت بھی نہیں پڑھدا، بی بی دے طویل میں دکھ نہیں پڑھدا۔ میری نظر حسین دی پاک اماں دا سب تو بڑا مصائب ہے جیڑا میں دعا دی شکل وچ پڑھن لگا۔ دعا منگو شاءاللہ کسے سردار دی دھی نو نوکرا آگے سوالی نہ بڑھنا پوے، پاک نبی نالو وڈا سردار کوئی نہ، بطول نالو وڈی سین کوئی نہ، 3.5 گھنٹے دے بعد آ دیئے چاچا میں تھک بھئی۔ اللہ توڑے پردے سلامت رکھے۔ او بین جڑا میں اجازت نال پڑھنا چاہنا ایک پردہ تاریخ تو چاہواں پاک بطول دے درد سناواں درد کیڑا ہے جڑا فدق منگن کو گئی جٹھا سند دے پرزے تھی دے چپ کر کے چڑ دربار
وسيعلم الذين اللهم لي خمسة آدھا پیا دوں بیبیاں دی وچ جگ دنیا دے تعظیم انوکھی تھئیے آئے ہائے آدھا پیا علم دے شہر دی فاضلہ بی بی جڈا حق مگڑ کو گئی ہے تخت دی وارث تخت اگے بہو دیر ہاتھ رکھسنا این دے موڑے آتے بی بی خان اللہ مولا بانی مجلس دائے پر خلوص اہتمام اپنی بارگاہ عبادت شروع حاضرین دیا شریعہ جات اپنی بارگاہ اے ذکر پاک انہاں دیا نسلیں منتقل آئندہ بھی ذکر پاک دے تمام دی توفیق دا ساڑھے ملک دی حفاظت فرما بیمارانوں بیمارے کربلا دا صدقہ بالخصوص قریشی صاحب دو میں حقیر نو بھی صحت کاملہ دا جتنے بھی دل دعائیں لئی بیٹھے مالک بڑی دعائیں باب الہائی دا صدقہ بے اولاد مومنین اولاد نلنا جنہاں نے اولاد تا کی تھی مطیع اللہ مطیع رسول مطیع امام مطیع اولی الامر بڑا مولا دا موالی امام حسین دادا دار اس مسجد تمام سنی شیعہ بھائیاں نو اقرار توحید عشق رسول مودت فی القربہ محبت علم اور ولایت مال محمد دی بنیاد اتحاد اور اتفاق سیرت معصومین علیہ السلام ساڑھے واسطے مشعل راہ اس مومن دی بھی خدمت کرے اعبار میں امام دی ظہور تاجیل فرما ساڑھا شمار سرکار دی انتظار کرنا سرکار دی زیارت تو مشرف ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بحق محمد المصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین علیہ طیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد باعث ملنگ دی خدمت کرے اٹھو اٹھ لے کر نعرہ حیدری